السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ میں نے اس لیے شعر پڑھا ہے کہ میں اپنے ارادے پہ قائم ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں لوگوں کو بچت کی گزارش کرتا رہوں گا اور کافی دن کروں گا، چونکہ کہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ سر پہ آ گیا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ خدا کے واسطے بجلی بچائیں۔ پیدا کرنے کے لیے تو یہ ہے حکومت بیٹھی ہوئی ہے بجلی کو، اور وہ لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے اس سے قطع نظر ہمیں بھی بجلی جو ہے وہ بچانی چاہیے، اس لیے جائز بجلی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ آدھا بھی ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مگر جہاں تک گزارا ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے بس۔ یہ آدھا کنجوسی سے پھر تمسخر اڑتا ہے، جس طرح مجھے یاد آ گیا کہ بندہ بیچارہ، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے، کنجوس آدمی تھا تو بیچارہ فوت ہو رہا تھا۔ اس نے جب اس کی جان نکل رہی تھی تو کہنے لگا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ دونوں بیٹے پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا ابا جی ہم یہ ہیں۔ کہتا میری بیٹیاں کدھر ہیں؟ وہ بھی تینوں پاس ہی کھڑی تھی، انہوں نے کہا ابا جی ہم بھی پاس ہیں۔ کہتے میری بیوی کدھر ہے؟ وہ پاؤں پکڑ کے کرماڑی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے یہاں ہوں جانو۔ کہتا سارے اتنے ہوتے ہیں نال والے کمرے دا پنکھا کیوں چلن دے۔ اس لیے ناظرین میرا خیال ہے بچت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس وقت ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ کنجوسی سے کام نہ لیں مگر حوصلے کے ساتھ، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا ایک یہ وجنی لفظ ہے، مجھے کیا پتا تمہاری لغت کا۔ بردباری نہیں جان تمہیں آ رہا دو گیا اتنا نالائق ہو۔ بردباری سے کام لینا چاہیے، لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے۔ یار تم اتنے حکمت و دانائی کے موتی کہاں سے چن کے لاتے ہو؟ بس اللہ کا شکر ہے، تمہیں پتہ ہی ہے، سن چکے ہو تم پہلے بھی کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے جو اس کو کار میں اتنا کوئی جلیل کرتی ہے کہ وہ پھر بندہ بیچارہ بیٹی سے بچنے کے لیے ہر وقت کام پہ رہتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا تو یہ دانائی ساری بھابھی سے سیکھی ہے؟ ہاں نہیں، مگر عقل کی جو گفتگو میں کرتا ہوں نا وہ میں نے ایک بابے سے سیکھی ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دال چاول لگاتا تھا ہمارے گاؤں کی نکر پہ، پھر درویش ہو گیا، پھر اس کے منہ سے ایسی ایسی بات نکلی نا، جس کسی نے بھی سوال کیا اس نے وہ جواب دیا کہ تاریخ ہی پھر بن گیا، لکھا گیا کتابوں میں۔ ایسا یار وہ عقل مند بابا میں نے نہیں زندگی میں دیکھا۔ تم یقین کرو ایک دفعہ میں گیا نا ادھر داد کے اپنے، میں نے کہا یار آج بابے کو بھی ذرا وقت دینا ہے، کچھ علم حاصل کرنا ہے۔ میں بیٹھ گیا ان کے پاس ہی، زمین پہ بیچارے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہوئے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا سامنے، میں نے کہا بابا جی حضور سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ بالکل ساری نہیں تھے اٹھاتے، اپنی موجوں میں مست رہتے تھے۔ میں نے کہا جناب علی ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں، اگر یہ جو پیسہ ہے یہ آگے جا کے کام ہی نہیں آنا تو پھر یہ زندگی میں بندہ کس لیے اس کے پیچھے دوڑتا رہتا؟ ہائے 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 یار، ایسا درویش بندہ۔ ایسے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ماچس نکالی۔ ماچس کو کھول کے تو اس میں سے 2 تیلیاں نکالی، پھر ایک تیلی کچھ سوچ کے تو واپس رکھی ہے، پھر جو ایک تیلی ہاتھ میں رہ گئی ہوئی تھی نا اس کو آدھا آدھا کیا ہے، اور جو اس کا مسالے والا حصہ تھا نا وہ ایسے اونچا کر کے تو اچھال دیا ہے، اور باقی آدھا حصہ کان میں پھیرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پتر مینوں نہیں پتا کسے اور کو ہائے ہائے، بڑے بڑے پاپے ہوئے ہیں جی۔ حالانکہ یہ سادہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پتر میں نہیں پتا، مگر نہیں، ماچس نکالی ہے، اس میں سے تیلیاں نکالی ہے، یہ ہوتی ہے دانش۔ اچھا جی صاحب، جمشید دستی صاحب نے بھی حکمت کی ایسی کوئی بات کی ہے؟ اچھا جی، تو وہ عقل مند آدمی جمشید دستی صاحب۔ اگر تم حکمت کی بات کر سکتے ہو تو دستی صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل اسی طرح کے بندے حکمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے محلے میں تو ایک دستی صاحب جیسے بندے نے حکمت کی دکان بھی کھول لی۔ اچھا ہاں جی ہاں جی۔ اچھا اب خبر تو سن لیں، انصاف نہ ملا تو مہنگی بجلی چوری کرنا ثواب ہے۔ انصاف نہ ملے تو مہنگی بجلی چوری کرنا ثواب
ثواب ہے. ایگزیکٹلی. یار شکر کرو دستی صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر ڈگری نہ ملے تو جعلی ڈگری بھی جائز ہے. ہاں جی ہاں جی. بڑی مہربانی جناب قبلہ و کعبہ مفتی جمشید دستی آستانہ مظفر گڑھیا صاحب، بہت اعلیٰ فتویٰ دیا ہے جناب، اور آپ دے سکتے ہیں فتویٰ، چونکہ مجھے یاد ہے کہ جو آپ کی جعلی ڈگری قرار پائی تھی وہ آپ نے کسی مدرسے سے ہی حاصل کی. بس جینجدہ مدرسہ اس طرح دا طالب علم. حضور اگر بجلی چوری کرنا ثواب ہے تو جو ٹرانسفارمر چوری کر لیتے ہیں وہ تو پھر ڈائریکٹ جنتی ہوئے میرا خیال. دیکھو یار ہم وہی ثواب حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر محنت کرتے پھرے ہیں. آج جمشید دستی صاحب نے بتایا ہے اصل درویش تو وہ ہیں جو کنڈے ڈال کے موجیں لوٹ رہے ہیں. جمشید دستی صاحب آپ کے اس کلیے کے مطابق میٹر ریڈر تو میرا حال ہے پھر فرشتے کا درجہ رکھتا ہو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چونکہ اس کے تعامل کے بغیر تو آپ یہ ثواب حاصل کر ہی نہیں سکتے. دستی صاحب ہم اور زیادہ مزید آپ کے ممنون ہوں گے ذرا یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ جو آپ کا کلیہ ہے یہ صرف بجلی چوری کا متعلق ہے یا گیس چوری، ٹیکس چوری، گاڑی چوری، موبائل چوری، ہر چیز پہ یہی کلیہ جو ہے یہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. خدا کے واسطے دستی صاحب کو عقل کو ہاتھ ماریں. ویسے تو یہ جملہ بھی میں نے غلطی کہا ہے، اگر آپ کو عقل ہوتی تو آپ اس طرح کا بیان کیوں دیتے. خدا کے لیے یہ سیاست کو پرے ہی رکھے، یہ گناہ اور ثواب کا معاملہ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. جی سابق صدر پرویز مشرف کا اپنے حق میں احتجاجی ریلی نکالنے پر کارکنوں سے اظہار تشکر. او مشرف صاحب لے لیا ایس ایم ایس کا بنڈل پیکج. ہائے 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 بھائی جی 7-8 لوگوں کے جمع غفیر کو میسج کرنا کو آسان کام نہیں ہوتا. بندے کے پاس بنڈل پیکج ہو تو پھر ہی ہو سکتا. انہوں نے میسج کے ذریعے انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ بہت شکریہ آپ نے اکیلے اتنی بڑی ریلی نکال لی. مشرف صاحب نے سوچا ہوگا کہ یار دیکھو ان 5-6-7 لوگوں نے اکیلے ہی ریلی نکال لی، اتنے بندوں سے تو کمرے میں سے پیٹی نہیں نکلتی جتنوں نے ریلی نکال لی ہے. واہ 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 کیا کہنے، بہت اچھے، بہت شکریہ ان لوگوں کا. 7-8 آدمیوں کے لیے ریلی نکالنا اور ہاتھ میں چبی ہوئی چھلتر نکالنا یہ دادے تحسین کا کام ہوتا ہے، یا دادے تحسین کا ہوتا ہے یا تحسین کے دادے کا ہوتا ہے. ہمارے محلے میں تھا تحسین، اس کا دادا ایک کوئی بائی مارتا تھا، اس کے ساتھ پتر سڑک پہ آ جاتے تھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو آئی پی ایل ہے انڈین پریمیئر لیگ، یہ سنا ہے اس دفعہ دبئی میں ہو رہی ہے. نہیں تو یہ دبئی میں اگر وہ کرا سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں پھر جا کے ادھر کرا سکتے پی پی ایل پاکستان پریمیئر لیگ. پاکستان سپر لیگ کا نام دیا گیا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ نوید تو سنائی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کروائی جائے گی اور یو اے ای میں کروائی جائے گی. اور لیکن پرابلم یہی ہے کہ سیٹھی صاحب کی اور بہت سی باتوں کی طرح یہ بات بھی گا گی گئے تک ہی محدود ہے، یعنی پاسٹ ٹینس کچھ نہیں ہے، کارنامہ کبھی ہوگا نہیں. ظاہر ہے یور تو لگا ہی رہے ہوں گے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو کرکٹ ہے جس کو ایک نکرے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے، اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے طور پہ ہمیں کو پابندی تو نہیں نا، بھی جا کے تو دبئی میں اپنی کرائیں گے پاکستان سپر لیگ. ہمیں اگر آئی پی ایل سے زیادہ نہیں تو آئی پی ایل سے کم اسپانسرشپ بھی نہیں ملے گی. اگر ہم یو اے ای جاتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کی جو فالوئنگ ہے، پاکستان کی جو فین شپ ہے، وہ انڈین کرکٹر سے تو کہیں زیادہ ہوگی نا. ہاں جی پاکستان کے کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے بھی پوری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جو تم نکرے لگانے والی بات کر رہے ہو نا، پہلے آئی پی ایل اور جو آئی سی ایل انڈین کرکٹ لیگ ہے اس میں سے آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو باہر کیا گیا.
تسلیم نہیں کیا گیا. کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتے رہے کہ نہیں جی نہیں وہ ویورشپ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اب انڈین جو میڈیا ہے وہ بھی دبے لفظوں میں اس بات پر احتجاج کر رہا ہے کہ جناب پہلے پاکستانیوں کو باہر کیا گیا, اب مسلمانوں کو بھی آئی پی ایل سے باہر کیا جا رہا ہے. اچھا, وہ باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ یہ بات کرتا ہے. اگر انڈین میڈیا بھی یہ بات کرتا ہے تو وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں جناب جب یہ 7ویں ہے نا آئی پی ایل, پہلی آئی پی ایل میں 25 کھلاڑی شامل تھے مسلمان, ٹھیک ہے, اور 2013 میں یہ تعداد کم ہو کے 13 رہ گئی, اور اس بار پتہ کتنے مسلمان کھلاڑی ہیں؟ صرف 9. اب یہ اتفاق کی بات تو نہیں ہے. اگر اتفاق ہوتا تو فلکچویشن ہوتی نا, کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, مطلب بدتدریج کمی واقع ہو رہی ہے. اور ان 9 میں سے بھی 8 جو ہیں وہ یعنی ہندوستانی مسلمان کھلاڑی ہیں, اور ان 8 میں سے بھی 5 ایسے ہیں جن کو آپ کم از کم باہر رکھ ہی نہیں سکتے. وہ مطلب نیشنل سائڈ کو ریپرزینٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور ایک صرف میرا خیال بنگلہ دیش کا شکیب الحسن کھیل رہا ہے مسلمان. اور یہ جو بگ 3 والا معاملہ ہے یہ اب آئی پی ایل میں بھی نظر آ رہا ہے. پاکستان کا تو پہلے ہی صفایا ہو گیا ہوا ہے, نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے کھلاڑی دیکھنے کو نہیں مل رہے. یار مجھے میرے ایک چاچے نے بتایا تھا, میں تو چونکہ ننا منا لڑکا ہوں, 60 سے پہلے کی بات ہے, میرے خیال 59 کی بات ہے, ایک ہوتا تھا عباس علی بیگ کرکٹر, انڈیا کا مسلمان, بہت اچھا پلیئر آیا تھا ان کی ٹیم نے. اس نے جناب انگلینڈ کے خلاف سینچری کی, پھر آسٹریلیا کے خلاف بہت اچھا کھیلا. اس کے بعد اتفاقاً پاکستان کے ساتھ میچ ہوا تو وہ اچھا پرفارم نہ کر سکے. انہوں نے فوراً الزام لگا دیا انڈیا کی حکومت نے کہ یہ جو بھائی صاحب ہے نا انہوں نے پاکستان کے خلاف جان بوجھ کے نہیں سکور کیا, یہ مسلمان ہے, یہ ان کے ساتھ ملا ہوا. اس کو ٹیم میں سے نکال دیا تھا. حالانکہ ٹیم سے نکلنے کے بعد وہ مسلسل رانجی ٹرافی میں شاندار پرفارم کرتا رہا, لیکن ٹیم میں واپس نہیں آیا. ظاہر ہے اس پہ بیچارے پہ الزام لگا دیا. اظہر الدین پہ اور کئی مسلمان کرکٹرز پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں. اصل میں جو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ, کرکٹ بورڈ یا انڈین گورنمنٹ ہے, اس کے دل میں اس طرح کی جو بات ہے اس کا آغاز میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ 1983 میں اس وقت ہوا تھا جب غلطی سے ہندوستانی بورڈ نے ایک میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف سری نگر میں رکھ لیا تھا. وہ ون ڈے میچ تھا انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز, اور پورے اسٹیڈیم میں کسی ایک شخص نے انڈین فلیگ نہیں اٹھایا ہوا تھا, کسی ایک تماشائی نے, یا پاکستان کے جھنڈے تھے یا ویسٹ انڈیز کے تھے. پورا کراؤڈ ویسٹ انڈیز کی حمایت کر رہا تھا. اور دوسری طرف تم دیکھو کہ تعصب کی اس سے زیادہ بری مثال کیا ہوگی کہ راجستھان رائلز کی طرف سے ایک کرکٹر ہے کامران خان, شاندار پرفارم کیا, اور اس کی مجھے ایک پرفارمنس یاد ہے کلکتہ کے خلاف آخری اوور میں 7 رنز ریکوائرڈ تھے, لیکن اس نے 7 رنز نہیں ہونے دیے, اور اس کے بارے میں شین وارن نے بھی بڑے لاجواب قسم کے ریمارکس دیے تھے. اور اب صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اس کو ٹیم سے نہ صرف باہر کر دیا گیا بلکہ انڈین میڈیا بھی اس پہ چیخ رہا ہے. میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے دکھایا گیا, چھوڑ گیا ہے. اور اسی راجستھان رائلز میں ایک وقت تھا کہ 6 مسلمان کھلاڑی تھے, اور آج 25 میں سے ایک مسلمان کھلاڑی راجستھان رائلز کی طرف سے کھیل رہا ہے. اور جب راجستھان رائلز کی مینجمنٹ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی مالی بوجھ ہے ہم پہ. مالی بوجھ صرف مسلمانوں کی وجہ سے نہیں تو وہ اتنا عظیم جو کھلاڑی تھا ان کا وہ اب کھیتی باڑی کر رہا ہے. جی ہائے, ادھر سے گونگلو پٹ پٹ کے بیچارہ گونگلیاں کراتا ہوگا. ہائے ہائے, جبکہ ہمارے پاس یہ محمد یوسف کی مثال موجود ہے جو ہمارا عظیم کریکٹر ہوا ہے. محمد یوسف جب یہ مسیحی تھے تو اس وقت بھی کبھی کسی نے ان کو تنگڑی تھا کیا, کوئی ایسی ان کے پاس کوئی نفرت یا ایسا کوئی مثال موجود نہیں, بلکہ وہ خود کہتے ہیں محمد یوسف, وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد اور اس سے پہلے کی میری زندگی میں ایز کریکٹر کوئی فرق نہیں. لوگ مجھے جیسے پہلے آڈینس پیار کرتی تھی ایز کریکٹر ویسی بعد میں کرتی رہی ہے, اور جیسے اب کر رہی ہے ویسی اس وقت کرتی تھی. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ گراؤنڈ میں اس وقت اپنے مذہب کے مطابق ہر وہ کام کرتے تھے, ایسے ایسے بھی کرتے تھے, کھیلتے ہوئے یہ وہ کوئی برا نہیں تھا مناتا. اپنے یہ مسیحی بھائیوں سے یاد آیا کہ کل ایسٹر ہے. ہماری طرف سے سب مسیحی بھائیوں کو, خاص طور پہ ہمارے لیفٹر آپریٹر سلیم کو ایسٹر مبارک. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے بیانوں کے پٹاخے چلا چلا کے ہم سے مت بیڑ بھائی, میں بجلی چوروں سے مخاطب ہوں, تو مت چیڑ.
سر عزیز صاحب فلم دکھانا چاہتے ہیں. اچھا حضور، مجھے آپ کی سیاسی فلم سے یاد آیا کہ ہمارے ایک ویور نے جو ہے وہ 12 من کی دھوبن دیکھ، فلاں دیکھ، مینار پاکستان دیکھ، وہ جس مشین پہ پرانے وقتوں میں وہ فلم دکھایا کرتے تھے، کسی ویور نے یاد ماضی کو تازہ کرتے ہوئے وہ تصویر بھیجی ہے، وہ ذرا میں تمہیں دکھانا چاہوں گا. دکھا دو. ویسے ہوتا یہ سارا جھوٹ چتالی ہے. نہ کبھی زندگی میں ہم نے 12 من کی دھوبن دیکھی ہے، نہ ہم نے اس پہ یقین کیا. ویسے انجوائمنٹ کے طور پہ میں نے بھی وہ فلم دیکھی ہوئی ہے. ذرا دیکھو دکھایا کیسے کرتے تھے. یہ دیکھو بابا جی وہ فلم دکھا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، میں نے بھی کئی دفعہ ادھر آنکھ لگا کے تو دیکھا ہوا اس میں. ناظرین، جو میں آج آپ کو فلم پیش کر رہا ہوں، سیاسی فلم، اس کے کردار جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور اس وقت بڑے لڑاکے ہیں، چونکہ اس سچویشن میں دونوں کی بیان بازی کی جنگ جاری ہے. ایک ہیں جناب عابد شیر علی صاحب اور دوسرے ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب. فلم پیش خدمت ہے بجلی دے جھگڑے. بھینس کے اوپر کوا بیٹھا، کوے ساتھ بٹیر، بھاگو بھاگو بجلی چورو، آ گیا عابد شیر. ہر اخبار کی جان عابد شیر کے بیان، میں تو کر دوں گا ہلکان، میرا ہر میٹر تے دھیان. ایک ہلکا لوں گا چھان اور پکڑا دوں گا میں کان. پاواں چٹے دن مائیا ہنیر میں، بتی کٹنی چلاندا نہیں دیر میں. لہذا مہربان قدردان بل دو ورنہ بھگتنا پڑے گا نقصان. بس کر جیسر کس کے ٹکٹیں بیچنے والے انسان کینچی کی طرح چلاتا ہے زبان. وابڈا میں بھی کھول لی ہے سیاسی دکان، سر پہ ذاتی اگا رکھا ہے فٹ بال کا میدان. دھوپ میں دیکھو تو لگتا ہے سر پہ رکھا ہے روغنی نان. تو جیسے بندے 100 روپیہ ریٹ بتا کے 10 روپے پہ جاتے ہیں مان. بڑا آیا میرا سلطان. کل سن مسٹر شوکت یوسف زئی، تم جیسے میں نے دیکھے ہیں کئی. پنگا لینے سے پہلے سوچ لو کہ اگلا مہینہ ہے مئی. پسینے نہیں رکنے جو 2 منٹ بھی بتی گئی، اور بھول جاؤ کہ لائٹ ابھی ملے اور بل پھر صحیح. عابد شیر میدان میں آیا ہے تو آڈے لئی، بجلی کاٹ کے پوچھوں گا ہن سنا بھائی. میں امب چوپن لئی گئی، باغ بچ بڑی گئی. اور یاد رکھو میں ہوں فیصلہ آبادیہ، مجھے جگت کرنی ہے تو کرنا نہیں. بات سنو عابد کاغذی شیر، خبروں میں ان رہنے کے لیے یہ ڈالتے ہو گمیر. بیان تو یوں دیتی ہو کہ ہونے نہیں دیتا سویر، لیکن اگر تو شیر ہے تو ہم بھی ہیں سوا شیر. ہم بجلی سپلائی روک کے تجھے کر دیں گے زیر. وہ چاہے اندھیرے میں روتا پھرے گا پھر، اپنا رخ کبھی اپنے حلقے کی طرف بھی پیر. سارا ہمارے حلقوں کی طرف بھی نظر آتا ہے ہیر پیر. تجھ جیسے بندے خربوزے کو کہہ دیتے ہیں بیر، اور چوہا دیکھ کے کہہ دیتے ہیں واہ بغیر پروں والا بٹیر. چل شاباش اٹھا اپنی چنگیر، ورنہ تیرا سارا سیاسی سودا یہیں کر دوں گا ڈیر. بجلی اسی کو ملے گی جو دے گا بل. جسٹ چل چل جسٹ چل. اسی طرح میں نے مکانی ہے یہ کل کل. بہت دے لی ہے تم لوگوں کو ٹل، اب میرے پنجوں سے بچنا ہے مشکل. تم اب چوزے ہو اور میں ہوں ایک ال. آئی ول کیچ یو آئی ول. اتنا بھی با اختیار نہ بن فیصلہ آباد کے بارک اوباما. یہ سب بجلی چوری کا لگا رکھا ہے تم نے ڈرامہ. صرف سندھ اور کے پی کے سے ہی آ رہا ہے علامہ. پنجاب میں میٹر ریڈر نہیں رہتے ماما. ہر روز بجلی کے حوالے سے نیا چھوڑتا ہے شوشا. یا شاباش کوئی اور کام کر میرا ببو گوشا. دیکھو جنید بھائی کیسا شوشا اور ببو گوشا ملا ہے، تم کو آیا لوشا. میں نے اپوزیشن کے ہر حلقے میں کرا دیکھا سروے. اپوزیشن چاہے وہاں مائیوں نے کہا مگروں لت پرا مروے، چاہے اپوزیشن والے لاکھ بن جائیں گنڈے، میں ہر کھمبے تو لوا دیاں گا کنڈے.
میں نے فورس بنا کے ہر حلقے میں بھیجے ہیں اپنے منڈے. تم چاہے اب لاکھ بدل لو اپنے بیس. سمجھ آ گئی کہ تم پورے ہو ایک مینٹل کیس. ہم نے ویسے تمہارے لیے پورا انتظام کر دیا ہے. مینٹل ہاسپٹل میں پورا وارڈ تمہارے نام کر دیا. جس طرح کرسی کی کل کمر میں چبھتی ہے, سچی بات سب کو چبھتی ہے. ویسے تو میں اوور آل بھی رپورٹ منگوا سکتا تھا اور یہ ہلکا ہلکا تفصیل سے جان چھڑا سکتا تھا, لیکن یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ بجلی چوری کا قصور ہے. میں نے بجلی چور کا میٹر بڑھا دیا, تو نے مجھے ہی میٹر بنا دیا. ہم تمہاری اس بات پہ تم کو ایک گانا سناتے ہیں. تو پاگل تیرا عملہ پاگل, پاگل تو ہی رہنا, اٹا سوٹے ڈانگا پڑ لو, منہ تو کچھ نہ کہنا, منہ تو کچھ نہ کہنا. لو شیر چاہے اب لاکھ منہ سے نکالو شرارے, سچ یہ ہے کہ میں جیتا اور تم ہارے. ہمارے ایک دو منسٹروں نے مجھے پہلے بھی مارے ہیں للکارے, بلکہ ایک وہ بھی ہیں جنہیں دیکھ کر یاد آ جاتے ہیں پچھلے سال کے چوارے. پاگلوں کے بیانات پہ ہمارے خون نہیں کھولتے. نواز شریف کے رشتہ دار ہو اس لیے وہ بڑھ بڑھ کے بولتے. مخالف حلقوں کی تفصیل اصل میں تمہارے اندر کا ہے ساڑ. وابڈا کے محکمے میں مردم شماری اور نادرہ بھی لیا ایوارڈ. الٹا چور ہو کے کوتوال کو ڈانٹ پلاتے ہو, ہم سے بجلی لے کے ہم ہی پہ روب جماتے ہو. مت تو گلواؤ مجھ سے اپنے راز, یہ کوئی بجلی چوری کا نہیں جواز. ہم چور نہیں تم اپراٹ, میں ہائیبریڈ گاڑی ہوں تم ہو پرانی شراٹ. ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے. لاؤ دو موسم آ گیا ہے ہم اس کی لسی بنا دیں گے. تم نے تو رانا ثناء اللہ کو بھی دے دیا مار. ابھی تو میرے بیانات کی ہونی ہے برسات. ہم تمہارے منہ پہ لگا دیں گے ٹیپ, میں لکھ لکھ کے بیچتا رہوں گا جگتوں کے کھیپ. ہم نے تمہارے پتلے جلا دینے, میں نے تمہارے ٹرانسفارمر اڑا دینے ہیں. مت کرو ہم سے دنگل, تم بھی اپنی زبان کو ڈال کے رکھو سنگل. میں آگ ہوں اور تم پانی ہو, میں لاکھ روپیہ اور تم چوانی ہو. اپنے بیانوں کے پٹاخے چلا چلا کے ہم سے مت بیڑ. بھائی میں بجلی چوروں سے مخاطب ہوں, تو مت چڑ. تم صرف نکال رہے ہو اپنی سیاسی ٹیڑ. چڑ نہ بنو ورنہ دیوار سے رگڑا تو کرتے پھرو گے تڑ 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 تڑ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آ جاؤ ککڑ دالے, بجلی دے ہیٹر تے پنی دالے, ککڑ دالے مسالے والی دالے, ریوڑیاں کڑاکے دارے. اس میں سے بھی کئی لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں لائٹ نہیں, اگر لائٹ آ گئی تو تمہارا پروگرام ہی دیکھنا ہے, میں موٹر چلا کے گڈی نہ تو لوں. ناظرین, میڈیا پر فن میزبانی کے اسرار و رموز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس فن کے لیجنڈ جناب طارق عزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید سلیم, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے میرا مافیوز ضمیر بیان کرنے کا موقع دیا. طارق صاحب ہماری خوش قسمتی. اور ناظرین, آج ان کے ہمراہ موجود ہیں دور حاضر کے ایک مقبول اینکر. او کتنے بھی جی. ہائی ویورز, آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ پروگرام کوکڑ دی بانگ وی دربان جیوے پاکستان کے ساتھ حاضر ہے اور سلامت کرتا ہوں. ویورز, آج میرے ساتھ بے پناہ گیسٹ ایسے ساتھ ہے جو کہ پاکستان کا ایک ایسا اینکر جو کہ بچپن سے میں بچپن تک دیکھتا آیا ہوں, طارق عزیز. اور حسب حال کا اینکر پرسن میری پرسنل ریکویسٹ پر حاضر ہے جنید سلیم اور کہکوں کی پٹاری ناجیہ بیگ. دوستو, بے پناہ باتیں ہوں گی, ذرا دل تھام لیجئے گا. آج آپ کو چپس بنانے کے ساتھ بات ہوگی پاکستان کے بنتے بگڑتے افغان تعلقات کی. تو ویئرز, بے پناہ باتوں کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کوکڑ دی بانگ ود ارمان کے ساتھ. ادھر آ جا پتر, اپنا ککڑ لے کے کتنے خجل ہوں پھرنے. اتنی دور کتنے آئے ککڑ لے کے, محلے چوں کسی کو حلال کرا لینا سے. دیکھیے میرے پروگرام کا نام ہے, آپ اسے خراب مت کیجیے.
ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ موازنہ کر سکیں اسی فن میزبانی کے دور حاضر کے اور جو پرانے ہمارے آپ جیسے لیجنڈ جو کمپیئر تھے ان کا کچھ موازنہ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ اتنی عزت افزائی کر رہے ہیں، مگر جنید سلیم میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کل اپنا اپنا کوکڑ لے کے چینلوں پہ پھر رہے ہیں بچے، ان کو میزبانی کا شعور کہاں بلا؟ نہ ان کی جیب میں لفظوں کی کرنسی ہے اور نہ ہی ان کی ادبی پاکٹ میں کوئی ایسا فکرہ موجود ہے جس کا چینج لے کے یہ گفتگو کر سکیں. یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنے اپنے پروگرام سجائے بیٹھے ہیں. جس طرح آپ لنڈا بازار میں چلے جائیں تو پرانی چیزیں نظر آتی ہیں دیکھنے کو. آج کل کے چینلز کے پروگرام دیکھیں تو ساری ہی پرانی چیزیں نامرادوں نے میرے ہی پروگرام سے چرا کے اپنی اپنی دکان پہ سجائی. یہ تو بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں. لیکن طارق صاحب آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو کیڑا چہرہ بیٹا؟ جس دن تیرے چینل دا میک اپ مین چھٹی کر لوے اس دن تیرا چہرہ تو آپ نہیں ویندا. چنگا پلا تیرا پروگرام ہارر مووی بن جاتا ہے. طارق صاحب آپ جیلسی فیل کر رہے ہیں، آپ میری ریٹنگ تو دیکھیے. میں معافی چاہتا ہوں، ریٹنگ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم میرے نزدیک بھی نہیں ہو. اور تمہاری ریٹنگ کا تو برائلر کوکڑ کے ریٹ والا حساب ہے. ایک دن دکان پہ جائیں تو آگے سلیٹ پہ 105 روپے کلو لکھا ہوتا ہے، دوسرے دن جائیں تو سیدھا 65 روپے پہ آ چکا ہوتا ہے. طارق صاحب اسی وجہ سے غالباً ان کے پروگرام کا نام ککڑ دی بانگ. نہیں، ککڑ دی بانگ تے جنید سلیم دے پروگرام دا نا اس گلوں ہے کہ ککڑ نو بھی 2-3 لفظی آمدے نے تے اینو بھی 2-3 نہیں آمدے. بیٹا ریٹنگ دی گل لگو تو میرے نال نہ کری. میرا پروگرام اللہ کے فضل سے وہ بزرگ بھی دیکھتے ہیں جو رات کو اس ڈر سے نہیں سوتے کہ خواب میں کہیں موت کا فرشتہ نہ ہو، اور وہ بچے بھی دیکھتے ہیں جن کو ماں لوری دے کے سلاتی ہے. اور تمہارا پروگرام میرا خیال ہے ایک تم خود دیکھتے ہو، ایک تمہارے چینل کے مالک کی بیوی دیکھتی ہے اور ساتھ ساتھ خامد کو کوسنے دے رہی ہوتی ہے کہ میرے پیو دے پیسے کتھے برباد کر دیتے. چنگا پھلا تینوں ابا جی کہندے سن کہ پیڑیا ککڑیاں دا کنٹرول شیڈ پا لے. یہ میرا خیال ہے کہ تمہارے مالک نے تمہارے پروگرام کا نام بھی اسی لیے ککڑ دی بانگ رکھا ہے کہ چلو کچھ سورے دی گل بھی رہ جائے. رومے ککڑ دی بانگ پروگرام نو. یا پھر 10-15 وہ لوگ بھی تمہارا پروگرام دیکھتے ہیں جن کو تم میسج کرتے ہو کہ پلیز واچ مائی پروگرام آن 7:30. اس میں سے بھی کئی لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں لائٹ نہیں، اگر لائٹ آ گئی تو تمہارا پروگرام ہی دیکھنا ہے، میں موٹر چلا کے گڈی نہ تو لوں. طارق صاحب میری سب سے بڑی کوالٹی وہ جان دے بیٹا کیوں مجھے غصہ چڑھا رہے ہو؟ تمہاری صرف سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ تم ٹرانسفارمر سے پتنگ اتار لیتے. اور وہ بھی تمہاری کیا کوالٹی ہے، اللہ معاف کرے، ملکی حالات کی ابتری ہے. بجلی نہیں ہوتی اور یہ بچہ دلیری سے ٹرانسفارمر پہ چڑھ بیٹھتا ہے. جس دن اللہ معاف کرے اچانک برقی راؤ آ گئی، تم کسی کو پروگرام دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. طارق صاحب میرا عرض تو سن لیجیے. اللہ پڑھ او تیری مہربانیوں میرے کول بہ کے تے اردو نو زخمی نہ کر. خدا دا واسطہ کدھر میں غصے چ تیرے ہتھی نہ پی جاواں. حد ہو گئی ہے کہ ہو جائیں کرے. میرا عرض تو سن لے. او بھائی جی یہ جیڑا مذکر عرض ہے کپڑے دا ہوندا ہے، بندے دی جیڑی عرض ہے وہ مؤنث ہوندی ہے. او جی مینوں مذکر مؤنث دا نہیں پتا، میں کہڑے اردو دے آنڈے کڈانے نے. میرا پروگرام چل رہا ہے بس. ویری نائس، گڈ. پتر چلن دی کیڑی گل ہے، تے موت دے کھوہ چ موٹر سائیکل بھی چلدا ہے. طارق صاحب کوالٹی میرے پروگرام کی دیکھیے. یہ میرا ہی کام ہے کہ میرے پروگرام میں ایک طرف چل رہا تھا او بیبی ڈولم سونے دی، او بیبی ڈولم سونے دی، اور دوسری طرف دانشور دو قومی نظریے پر روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں. بہت اچھے، یہ تو چلو ٹھیک ہے جو تم کر رہے تھے. دو قومی نظریہ تیرے منہ کڈا برا لگا ہے یار.
ਲਓ ਜੀ जुनैद साहब, इस बच्चे ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ। तारिक साहब, मेरा प्रोग्राम 12 मसालों की फ्रूट चाट है। ਉਹ ਬੇਟਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤਰੀਖਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਤੋਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਾਟ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਈ ਕਰੀ, और घर जाके दसी करी अज मेरी 700 रेटिंग रही है। जी व्यूअर्स, तो बात तो सीनियर्स करते रहते हैं, लेकिन अभी होंगी आपसे मजे मजे की बातें। कपड़े पे लग जाए दाग तो नींबू से होगा किस तरह साफ, और साथ साथ बात होगी मलेशिया के गुमशुदा त्यारे की। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो जी, इन्हें नहीं मुड़ना, मैनू लगता है ब्रेक तो बाद इनू मारना भी पैना। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तारिक साहब, उनको भी तो अपना मौक़िफ़ बयान करने देना ताकि कुछ मवाजना तो हो सके ना। जी मैं तो चाहता हूँ कि ये बोले, अगर इनको बोलना आता है तो। फाबिहा बोले। नहीं, मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है सर कि हम ऐदे हाजिर के एंकर हैं, यंग लोग हैं, ये पुराने रोग हैं। बेटा, जितना पुराना तुम मुझे पेंट कर रहे हो, मुझे तो लगता है मैं अपने प्रोग्राम नीलाम घर में किसी दिन फराउन को मेहमान बुला बैठा हूँ। इतना भी पुराना नहीं मैं कोई रहबर कूलर में डायनासोर के अंडे रख के नहीं मेहमानों को देता रहा। अल्लाह के फजल से दौरे हाजिर में भी मेरा प्रोग्राम रवा दवा है। तारिक साहब, आप तो इतने पुराने हैं कि आपका प्रोग्राम आपसे भी ज्यादा पुराना है। लो एक मिनट खलो जा, केड़ियां मदारियां करन लग पे हैं की बन गईयां ने तेनू? मेरा प्रोग्राम मेरे नालों पुराना किवें हो गया? मेरे नालों पहले नाम मुरादा मेरी फोटो टंग के प्रोग्राम कर दे सो। इतना पुराना? जब ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, घर के 4 फर्द हुआ करते थे जुनैद साहब। 3 की ड्यूटी टेलीविजन देखने पे होती थी, 1 की ड्यूटी एंटीने पे कि जरा घुमाओ कि तारिक साहब आए हैं कि नहीं। अगर वो कह रहे थे जी आवाज आ रही है, तारिक साहब नहीं आ रहे। तो ये तो प्रोग्राम की वैल्यू जाहिर होती है। बिल्कुल कि आप जब टेलीविजन पे आए तो घर में शोर मच जाए कि आ गया तारक अजीज आ गया, देखो आया है कि नहीं। और तेरे जैसे दौरे हाजिर के एंकर का जब प्रोग्राम शुरू होता है तो तुम लोग स्क्रीन पे अलहदा चीख रहे होते हो और मियां बीवी टेलीविजन के सामने बैठ के अलहदा गप्पे हाँक रहे हैं। बल्कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो ऐन उस वक्त बीवी को 20 साल पुराना कोई काम याद आ जाता है कि मैं क्या डिया, मेरा जारजट दा सूट नहीं पिया लभदा जेड़ा तू मैनू वलीमे ते गिफ्ट किया। और जाने दे तारिक साहब, ऊपर एंटीने पे कौवा बैठ जाता था, नीचे आपकी तस्वीर पे लहरें आनी शुरू हो जाती थी। तो बेटा वो तो खुशी की लहरें होती थी। अच्छा, क्योंकि कौवा आके बैठता था बनेरे पे या एंटीने पे तो वो खुशी की अलामत होती थी, घर में मेहमान आते थे। और अल्लाह के फजल से जिस जिस घर में एंटीने पे मेरे प्रोग्राम में कौवा बैठता था उस घर के टेलीविजन में मेरे प्रोग्राम में मेहमान जरूर आता था। पुत्र मैं ते कानूनी झूठा पहन देता, तू की गल्ला करना है। और खुद ये आजकल के एंकर इतने भागवान हैं कि नाजरीन की अपनी तरफ तवज्जो रखने के लिए जिस कुर्सी पे बैठे हों उसके नीचे 2-3 बतखें शतखें भी छोड़ देते हैं ताकि लोगों का ध्यान चलो हमारी तरफ नहीं तो बतखों की तरफ तो रहे। तारिक साहब, देखा है मैंने आपका भी सेट और लगता है कि किस्तों पे चीजें देने वाली दुकान है। बहुत अच्छे यार, इस मुंडे नू तू क्यों बुलाया है मेरे नाल? जुनैद सलीम, तू ते चंगा भला पढ़िया लिखे आदमी है। वो इनू ते चिंगची च कोई नहीं बनदा, तू इनू मेरे नाल ही पा दिता है। तारिक साहब, चिंगची को छोड़िए, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਮੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਆ ਜਾ।
तारिक साहब, हफ्ते में 8 दिन मेरा प्रोग्राम चलता है। बेटा हफ्ते में तो होते ही 7 दिन हैं, 8वां दिन तुमने मेरा ख्याल है अपने कैलेंडर में खुद डाल लिया हुआ है। इस तरह के बेइल्म लोग सोमवार और पीर को 2 दिन समझते हैं। तारिक साहब, आप सारी जिंदगी से सिर्फ एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे देखिए, मैं कुकिंग विद अरमान भी कर चुका हूँ, स्पोर्ट्स विद अरमान भी कर चुका हूँ, करंट फेयर विद अरमान भी कर चुका हूँ। अरमान भी कर काका, ये सारा कुछ मैं अपने इको प्रोग्राम विच कर बैठा हूँ। मेरे प्रोग्राम दा ही पान करा के तुहाडियां मौजां लगियां। और जाने दीजिए तारिक साहब, देखा मैंने आपका प्रोग्राम, अगर किसी की जेब में अदा किया हुआ बिजली का बिल है, बिल दिखा के टेलीविजन ले जाए, ये क्या बात हुई? बेटा यही तो बात है, अदा किया हुआ बिजली का बिल, इसकी क्या कीमत है? जाओ आज जाके आबद शेर अली से पूछो, वो तुम्हें बताए कि जिसके पास अदा किया हुआ बिजली का बिल है उसका टेलीविजन बनता है या नहीं। बल्कि तारिक साहब, बिजली के अदाशुदा बिलों से तो टेलीविजन चल रहा है सरकारी। हाँ जी भी आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या कहते हैं आप कि किसी की जेब में अगर 5 पैसे का सिक्का है, दिखा के इस्त्री ले जाए? इस इनाम के पीछे करेंसी की कदर शनासी मकसूद थी, जिसके आज तुम रोने रो रहे हो। कौन सी कदर शनासी है? और 5 पैसे की सिक्के के बजाय फिर आप 5000 का नोट कहते। चले शाबाश, ये जिस दौर की बात कर रहे हो उस वक्त 5000 तो किसी के अकाउंट से नहीं निकलता था, जेब से कहां निकलना था। देखा है जुनैद साहब आपने आजकल के एंकर की मटेरियलिस्टिक अप्रोच। इनको पैसे दे के बेशक किसी फैशन शो पे तबसरा करवा ले, या बेशक पैसे दे के सादगी पे गुफ्तगू करवा ले। बिल्कुल सही। इन्होंने तो सिर्फ पैसे पकड़ने हैं और शुरू हो जाना। अच्छा तारिक साहब, आप हमारे सीनियर्स हैं, आप इस फील्ड में जो नए आने वाले हैं उनकी कुछ रहनुमाई तो करें ना, कुछ असूल और कवानीन तो बताएं ना बंदे मेजबानी के। देखो जुनैद, ये तो एक तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी शख्सियत हो तो पूछ रहे हो, इज्जत करने वाले हो और इज्जत करवाने वाले हो, वरना इस जैसे जो नए लड़के हैं वो तो किसी को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाते, पूछना तो दूर की बात। वो तो अपने में ही एक बहुत बड़ा शख्स और एक बहुत बड़ा पॉपुलर एंकर बन के फिरते रहते हैं। भाई किसी से पूछेंगे तो कोई बतलाएगा, वरना तो किसी को क्या पड़ी के बतलाता फिरे। और इस तरह के शोखे लड़के तो 1.5 घंटा खज्जल खराब होते रहते हैं, मगर किसी से रास्ता तक नहीं पूछते। 5-6 दफा तलवार चौक में से गुजर जाते हैं, मगर पूछते नहीं कि तलवार चौक कहाँ। और इतने अकल के अंधे होते हैं कि चौक में बड़ी बड़ी तलवारें बनी भी होती हैं, उनके साए तले खड़े होके थक हार के कह रहे होते हैं कि पाई जी तलवार चौक किथे। आखिर वो बतलाने वाला बतलाता है कि पाई जी ये तलवारें ही बनी, यानी को केले नहीं लगे। नहीं तारिक साहब, कुछ बताएं तो सही ना, क्या करें? वो यार क्या बतलाऊं, पढ़े, इल्म हासिल करें, कुछ ना कुछ जरूर पढ़े। किताब नहीं पढ़नी तो चलो मुंह में ही कुछ पढ़े, इल्म हासिल ना हो चलो सवाब तो हासिल हो। ये तो बिल्कुल ही मुंह उठा के आ जाते हैं, जो घर में थड़ों पे मोहल्लों पे बातें हो रही होती हैं वही कैमरों के सामने आके करनी शुरू कर देते हैं। भाई किताब खोलो, अफलातून को पढ़े, खलील जबरान को पढ़े, बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं उनको पढ़े, अल्लामा को पढ़े, इकबाल को पढ़े, कुछ इनको पता चले कि है क्या दुनिया में और क्या बतलाना है अगली नस्लों को। तारिक साहब, ये अफलातून की कौन सी किताब है? पुत्र उर्दू बाजारों जाके पता कर, हुण मैं इत्थे स्टाल ला के ते नहीं बैठा होया, तेनू ना दस दिते ने, अल्लाह दा शुक्र कर। इस तरह के शोखे लड़कों को अगर कहा जाए ना जी कि शेक्सपियर ने ये कहा है, तो आगे से शोखे होके कह देते हैं कि मैनू ते कल मिलिया सी ते कुछ होर कहंदा सी। हुण इन्हां नूं कौन दसे कि पुत्र जेड़ा तैनू कल मिलिया सी ओ शेक्सपियर नहीं सी, ਉਹ तेरे ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਜੂ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड।
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.